بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ازواج حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں۔ ناظرین، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو وہ کافی آسودہ حال تھیں۔ ان کے پاس بہت سی زمینیں اور مویشی موجود تھے۔ انہوں نے یہ تمام مال اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہارت سے تمام امور کی اصلاح کی، مویشیوں اور زراعت میں کافی ترقی کی، یہاں تک کہ باول میں کسی کا حال ان سے بہتر نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے اور بیوی کو لے کر چلے گئے اور کہا، سورہ الصفات آیت نمبر 99۔ ترجمہ: میں اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری رہبری کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اس لیے انہوں نے اس سفر میں اپنی بیوی حضرت سارہ کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہے۔ راستے میں قبطیوں کے ایک ملک یعنی مصر میں سے وہ گزرے جس پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ کے سامان کی جانچ پڑتال کرتا رہا اور جب وہ اس صندوق کے پاس پہنچا جس میں حضرت سارہ علیہ السلام تھیں تو اس نے کہا کہ یہ صندوق کھولو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرض کرو کہ یہ صندوق سونے یا چاندی سے بھرا ہوا ہے، اب اس کی جو رقم بنتی ہے وہ مجھے بتا دو، میں تمہیں ادا کر دوں گا۔ لیکن اس نے کہا کہ جب تک اس کو کھولو گے نہیں اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اسی اثنا میں اس نے صندوق کو کھول دیا اور جب اس کی نظر حضرت سارہ علیہ السلام کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگا، اب جب تک میں تمہاری اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ دے دوں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ اس نے کسی شخص کو بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ ادھر بادشاہ نے چند آدمیوں کو بھیجا کہ وہ صندوق اٹھا کر اس کے پاس لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلنے لگے اور فرمایا کہ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو بھی تابوت کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تابوت اور ان کے تمام سامان کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب اس کے سامنے پہنچے تو اس کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غیرت و حمیت کا سرچشمہ تھے وہ سخت پریشان ہوئے اور ادھر سے منہ پھیر کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ لکڑی کا بن گیا اور بالکل سوکھ گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ تمہارے خدا نے کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اپنے خدا سے دعا کریں وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب اس نے حضرت سارہ کی جانب دوبارہ دیکھا تو شیطان کا غلبہ پھر اس کے دماغ پر آ گیا اور دوبارہ اس نے اپنا ہاتھ حضرت سارہ کی طرف بڑھایا، لیکن پھر سے اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ اب بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شرط پر تمہارے لیے دعا کروں گا کہ دوبارہ تم اپنا ہاتھ اب میری بیوی کی طرف نہیں بڑھاؤ گے۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا اور بادشاہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف بیٹھ گیا اور اس نے حضرت ابراہیم کی بڑی تعظیم اور تکریم کی۔ کہا، تم بے خوف رہو، تمہاری حرمت یا تمہارے اموال میں اب باز رہوں گا، جس جگہ چاہو جاؤ، لیکن تم سے میری ایک حاجت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سی حاجت ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں جب اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے منظور فرمایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کو بطور کنیز عطا فرمائی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و اموال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر تم قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کرو اور خود اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو،
کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور ناچار ہے، خواہ نیکوکار ہے یا بدکار۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا، آگے چلو کہ میں تمہاری تعظیم کروں اور تم کو مقدم رکھوں اور تمہاری عزت و اکرام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تمہارے رب نے ایسی وحی کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا صاحب جلال ہے، وہ کریم ہے اور اپنے دین کی طرف مجھے تم نے راغب کر لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچ کر ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے جانے والوں کا راستہ تھا۔ اس راستے پر اللہ کے ان نیک بندوں نے رہنا سہنا شروع کر دیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔